الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں حج کے حوالے سے دینی اور اس کے دنیاوی جو فوائد ہیں اور حج کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کے درس میں حج کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں حج کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھوں، 3 باتوں کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ ان تینوں میں کمی ہو گئی تو حج قبول نہیں ہوگا۔ انسان پیسہ لگا کر محنت کر کے بیت اللہ جائے اور حج اس کا ضائع ہو جائے تو اس کی محنت کا اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا حج مقبول کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے نیت خالص کر لیجئے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج لوگوں کے ذمے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر حج کرنا ہے۔ نیت میں اخلاص ضروری ہے، اگر نیت میں اخلاص نہ ہوا تو عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور حصے دار نہ بنائے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس شرک سے مراد ریاکاری اور دکھلاوے والا شرک ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھا کر کام کرتا ہے، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ سمجھے بڑا نمازی ہے، پیسہ اس لیے خرچ کیا لوگ سمجھے بڑا سخی ہے، زمانے کا حاتم تائی ہے، ہر نیکی پر خرچ کرتا ہے، میدان جنگ میں اس لیے جا کر لڑا لوگ سمجھے بڑا بہادر اور دلیر آدمی ہے، بڑی پھرتی کے ساتھ یہ میدان کے اندر لڑتا ہے،
تو یہ دکھلاوے سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا هو الشرک الاصغر، یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ تو اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرے، اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑا سا عمل بھی ہو وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی یوں مثال لے لیں، ایک شخص کو اللہ نے بہت بڑی دولت سے نوازا اور اس نے اپنی دولت کے ساتھ کوئی مسجد اور مرکز بنانا شروع کر دیا، اور غرض اس کی یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا خرچ کرنے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسے بنانے والا، مراکز اسلامی تعمیر کرنے والا شخص ہے، تو لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے خرچ کرے گا۔ بڑے سے بڑا بھی مرکز بنایا ہوگا اس نے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک غریب آدمی ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس نے دیکھا کوئی مسجد بن رہی ہے، گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے مزدوری کی، پیسہ کمایا، مزدوری کر کے کچھ پیسے گھر کی ضرورت پر لگا دیے اور کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے آیا۔ خواہ ان کے پیسوں سے ایک اینٹ خریدی گئی اور وہ ایک اینٹ ہی خرید کر اس نے مسجد میں لگا دی۔ ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ اس کی ایک اینٹ مسجد میں لگائی ہوئی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور دے کر بچنا پڑے، پوری کھجور بھی نہیں کہا، ولو بشق تمرۃ، نصف کھجور۔ اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھجور کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو وہ آدھا حصہ رب کی رضا کے لیے دیا ہوا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ہمارے بیچارے حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، کئی دیہاتوں میں رواج ہے، گھر سے نکلیں گے وہ لوگ گلے میں پھول ڈال رہے ہیں، کوئی ڈھول ڈمکے والے کئی علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ حجی صاحب کو پورا جو ہے نا وہ پروٹوکول دے کر جا کر ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں پھر بھی یہی حال ہوتا ہے، عزیز و قارب رشتہ دار پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ ریاکاری اور دکھلاوے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ چپ کر کے جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور حج مکمل کر کے تو بغیر کسی شور اور شرابہ کیے اور دکھلاوا کیے آرام سے اپنے گھر آ جاؤ۔ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمبر ایک مخلص ہو۔ نمبر دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ حج کا پورا طریقہ وہی اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اپنی امت کو بتایا۔ کئی جگہوں پر خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، خذوا انی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے تم سیکھ لو۔ تو یہ رسول اللہ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ حج کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر حج کرنا ہے۔ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ کیے جائیں تو وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں اس کی کتب احادیث میں۔ مثال کے طور پر حج کے موقع پر جب آپ نے جانا، جیسے کہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو تھوڑا سا نقشہ بنا کے
بتاؤں گا کہ طواف آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو طواف کی ابتدا آپ کی حجر اسود سے ہونی ہے۔ حجر اسود کعبے کے ایک کونے میں جڑا ہوا پتھر ہے، تو حجر اسود سے آپ کی ابتدا ہوگی طواف کرنے کی۔ تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں آئے، طواف شروع کرنا تھا تو حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ طواف سے پہلے، بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود کو کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، بلا شبہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ حضرت عمر نے حجر اسود کا بوسہ کیوں لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر نبی کریم نے بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ رسول اللہ کی اطاعت اور متابعت کی بڑی بہترین دلیل ہے کہ صحابہ کرام اس بات کا خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہی کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ طواف کعبہ کرتے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، پھر بتایا کہ جو بوسہ نہیں دے سکتا ہاتھ لگا کے اس کو چوم لے، چھڑی لگ گئی ہے اس کے ساتھ اس کو چوم لے، نہیں تو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے جس کو استلام کہتے ہیں تو اپنا طواف شروع کر دے۔ اور دوسرا رکن یمانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ کعبے کے ہر کونے کو ہاتھ لگانا جائز سمجھنے لگ گئے، کرنے لگ گئے۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ نے 2 رکنوں کے سوا کسی رکن کو نہیں چھوا۔ ایک رکن یمانی ہے اور دوسرا یہ حجر اسود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کی جائے، جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی وہی کام کریں۔ پچھلے سال حج کے موقع پر میدان عرفات میں 3-4 مختلف گروپ ایک ہی بڑے خیمے میں تھے۔ اکثر اوقات عرفات کے میدان میں اس مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے بھائیوں کا کہ یہاں ہم نماز پوری پڑھیں گے کہ قصر کریں گے، یا دوسرا مسئلہ جمع کریں گے کہ اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ جماعت اسلامی کے کافی لوگ تھے اس مجموعے میں، تو ان میں ایک نوجوان بڑا ہی جوش جذبے کے ساتھ سپیکر پکڑ کے کہہ رہا نماز جی اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں گے اور پوری پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے، جمع بھی نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مکمل کر لی بات، تو میں نے سپیکر لے لیا، تو میں نے کہا بھائی جان جو مرضی میں آپ کے آیا کر لینا، لیکن مجھے ایک تھوڑی سی بات میری سن لیں۔ میرے پاس جماعت اسلامی کی ہی ادارہ منشورات اسلامیہ کی چھپی ہوئی کتاب خلیل حامدی صاحب کی تھی حج کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کے اندر نبی علیہ السلام کا پورا حج کا طریقہ، آنکھوں دیکھا حال جو صحابہ نے بیان کیا وہ بیان کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ تھوڑا سا مجھ سے یہ سن لیں، کتاب میں وہی آپ کو پیش کر رہا ہوں جو جماعت اسلامی نے شائع کی ہے، کسی اور مکتبے کی نہیں ہے۔ تو خلیل حامدی صاحب نے اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں نماز ظہر اور عصر جمع کی اور قصر کر کے پڑھی،
اور آگے لکھا ہے کہ بعض لوگ ضد کریں گے اس بات کے اوپر کہ یہاں نماز پوری پڑھنی اور وقت پر اپنے اپنے پڑھنی ہے، ان کی یہ ضد بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قصر بھی کریں گے اور جمع بھی کریں گے۔ میں نے جب یہ کتاب دکھائی تو وہ نوجوان اور جماعت والے سارے اس بات پر متفق ہوئے، ٹھیک ہے یہ دلیل مل گئی نبی علیہ السلام کے حوالے سے، اب ہم جمع بھی کریں گے اور قصر، ہمارا اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ کچھ 2-4 بھائی تھے، وہ قبلہ رخ آگے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جلدی جلدی مصلی ڈالا تو آگے ایک بندہ کھڑا ہو کے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ خیر ہم خاموش رہے، جب ہماری یہ بات مکمل ہوئی میں نے کچھ اور دلائل پیش کیے، انہوں نے بھی سن لیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بات سمجھنے کی توفیق دیتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ وہ بھائی کہنے لگے جی آپ کی بات ہم نے سنی ہے دلیل کے ساتھ، بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ آگے مصلی ڈالا اور مجھے کہنے لگے آپ تشریف لائیں نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر ظہر کی پہلے پڑھائی، وہ چونکہ پڑھ چکے تھے، پھر ساتھ ہی ہمارے انہوں نے عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر خیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور آپ اپنی مرضی تو عبادات میں نہیں کر سکتے نا، عبادت کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چل پڑو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت رسول اللہ کی پیروی میں ملتی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، اتنی دیر تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں پھر اپنے سینے میں کوئی تنگی اور حرج نہ پائیں اور اچھے طریقے سے اس کو تسلیم کر لیں۔ تو مومن بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی کام بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی ذکر کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو رسول کی پیروی سے ہٹ کر عمل کرو گے تو عمل باطل ہو جائے گا۔ عمل کے صحیح ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ حج جو بھی مسئلہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس طریقے سے کیا ہے، ہم بھی اس طریقے سے کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ تیسری بات جی، حج کرنے کے لیے جو پیسہ آپ لگائیں گے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کے پیسے سے حج نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، پھر سود کے پیسے کے ہم حج پہ جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج قبول نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس شخص کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا وہی حکم رسولوں کو دیا، وہی حکم عام لوگوں مومنوں کو دیا۔ اب نبیوں اور رسولوں کو حکم ملا کہ اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں
اس میں سے کھاؤ، تم حلال کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ ایک شخص دور دراز سے لمبا سفر کر کے تھکا ماندہ آتا ہے، بال اس کے یہ سارے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، حالت ناگفتہ بے ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ کے آگے، یا رب یا رب، پکارتا ہے اپنے رب کو، اے میرے رب اے میرے رب۔ نبی پاک نے فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا کہ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، پہننا لباس پہناوا اس کا حرام کا، غذا اس کو حرام کی دی گئی۔ انا یستجاب لہ، دعا کہاں قبول ہوگی؟ معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے دعا هو العبادہ، عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ حلال کے پیسے بھی اس میں شامل ہوں۔ تو جب دعا عبادت ہے اور یہ عبادت بندے کی ضائع ہو گئی کھانا پینا پہننا حرام ہونے کی وجہ سے اور حرام کی غذا کی وجہ سے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، فرمایا جس کو حرام کی غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات کے لیے انسان کو حلال چیز اپنانی چاہیے۔ آپ جو لباس پہنے کپڑے حلال کے پیسوں کے ہوں، احرام باندھیں حلال کے پیسوں سے ہوں، آپ نے سواری کا انتظام کیا، ٹکٹ خریدا حلال کے پیسوں سے، ویزا لگوایا حلال کے پیسوں سے، ایسے ہی سفر کر کے سعودی عرب گئے حج عمرے کے لیے، وہاں جا کر کھانا پینا رہنا سب انتظامات کن سے کرنے ہیں؟ حلال کے پیسوں سے۔ حلال کے پیسوں سے یہ سب کچھ ہوگا، پھر جا کر اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو یہ تین شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا اللہ کے سوا کسی کا حصہ نہ ہو۔ نمبر دو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نمبر تین، اس میں جو بھی پیسہ صرف ہو وہ حلال کا ہو، حرام کا دخل نہ ہو اس میں۔ یہ چیزیں حج کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اب آئیے طریقہ حج کیا ہے؟ حج کے لیے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کیا چیز ہے اور کہاں سے باندھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ میقات مقرر فرمائے۔ وہ میقات جو ہیں ہم ان جگہوں سے احرام باندھنے کے بغیر آگے گزر نہیں سکتے، تو وہ میقات ہمارے لیے مختلف مقرر کیے۔ مدینہ سے آئیں تو ذوالحلیفہ نام کی جگہ راستے میں آتی ہے، مسجد بہت بڑی وہاں بنائی گئی ہے۔ ایسے ہی حمامات بہت زیادہ ہیں حاجیوں کے لیے، کیونکہ اکثر اب حاجی جتنے بھی جاتے ہیں یا جدہ اترتے ہیں یا مدینہ اترتے ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں کئی ریاض میں اگر کوئی اترتے ہیں تو بائی روڈ آئیں گے، تو وہ بھی طائف کی طرف سے ہو کر آئیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو مدینہ سے آئیں تو ذوالحلیفہ ہے۔ پرانے دور میں مصر اور شام والے لوگوں کے لیے جوفا جگہ تھی۔ یہ آج ایک اس کے قریب بہت بڑا شہر ہے سعودیہ کا، رابغ جگہ کے قریب ہی صحرا ہے، تو اس میں وہ جوفا والی جگہ جو آپ نے مقرر کی تھی، وہاں بھی سعودیہ نے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ کچھ دکانیں ہیں وہاں پر، کسی نے بیلٹ لینا ہو، احرام لینا ہو، جوتا لینا ہو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو جو ہم لوگ، ہمارا جو میقات تھا یلملم، وہ پانی میں آ گیا، سمندر کا علاقہ۔ تو اب کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ یہ
جہاز کے ذریعے جب ہم جاتے ہیں تو ریاض شہر سے، کیونکہ مشرق کی طرف ریاض ہی ان کا آتا ہے جو دارالحکومت ہے سعودیہ کا، ہمارا طیارہ ریاض شہر کے اوپر سے گزر کر طائف کی طرف سے ہو کر جدہ جاتا ہے۔ تو طائف کے قریب ہی ایک جگہ ہے جس کا آج نام ہے سیل کبیر، سیل کبیر۔ اس کے اوپر سے جب جہاز گزرتا ہے تو گزرنے سے بلکہ پہلے ہی جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات قریب ہے، جن لوگوں نے احرام باندھنا ہے، حج یا عمرے کی نیت کرنی ہے، وہ یہاں سے کر لیں۔ تو جو سیدھا یہاں سے مدینہ گئے تو ان کو راستے میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ شریف سے جس وقت وہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو وہ ذوالحلیفہ جو جگہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے۔ احرام کیا ہے؟ 2 انسلی چادریں، 2 انسلی چادریں۔ انسلی سے مراد اس طرح نہ ہو جیسے لباس پہننے کے لیے سلائیاں لگتی ہیں نا، یہ بازو بنا ہے یا 2 سلائی لگا کے دونوں پاؤں پہننے کے لیے جو ہے نا وہ شلوار یا پجامہ بنا ہوا ہے، سائڈوں پہ سلائی لگا کے قمیض، اس طرح سلائی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام کے کنارے پر اگر سلائی لگی ہے تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو سلا ہوا ہے، نہیں، وہ ان سلائی شمار ہوتا ہے۔ ان سلے سے مراد کھلی چادریں ہیں جو نہ پجامہ شلوار بنا ہوا ہے نہ قمیض کرتا بنا ہوا ہے۔ تو مرد کے لیے 2 ان سلی چادریں، اور یہ اس نے احرام جو پہننا ہے یہ میقات سے پہلے پہننا ہے۔ اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے آپ گھر سے باندھ کے جائیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے ایئرپورٹ پر جا کر باندھ لیں، اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے آپ طیارے میں جا کر باندھ لیں۔ تو سہولت اس میں ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں یا گھر سے ہی باندھ لیں۔ تو اس سے پہلے آپ اچھے طریقے سے غسل کریں گے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں گے۔ غسل کر کے صاف ستھرے ہو کر اپنے جسم کو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے۔ احرام جب باندھ لیا پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ کپڑے کو نہ جسم کو۔ تو جسم کو خوشبو اگر لگانی ہے تو وہ آپ احرام باندھنے سے پہلے لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھیں۔ اگر تو فرض نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا، عصر کا، فجر کا، جب بھی آپ کی جس لحاظ سے روانگی ہے تو اس نماز کے بعد باندھ لیں۔ اگر ایسا ٹائم نہیں ہے، مسجد جاتے ہیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں۔ ایک یہ بات مشہور ہو گئی ہے احرام کے 2 نفل، احرام کے علیحدہ کوئی 2 نفل کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے جب وہاں نماز پڑھی تھی تو نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا۔ تو آپ کو بھی نماز نصیب ہو مسجد میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو، نماز کے بعد احرام باندھ لو۔ جماعت مل گئی ہے تو بہت اچھا، جماعت نہیں ملی، آپ خود لوگ ہیں، آپ کی نماز رہتی ہے فرض، ایک بھائی آگے کھڑا ہو نماز پڑھا لیں، جماعت کے بعد احرام باندھ لیں۔ یا پھر ایسی شکل ہی اکیلے ہیں، کوئی جماعت کی صورت نہیں ہے تو مسجد جا کر تحیۃ الوضو جو تحیۃ المسجد پڑھو، اس کے بعد احرام باندھ لو۔ تو غسل یہاں پر بھی ایئرپورٹوں پر بھی انتظام ہوتا ہے۔ مدینہ شریف سے آئیں گے تو ذوالحلیفہ مسجد کے بہت سارے حمامات بنے ہوئے، حمامات رجالیہ، حمامات نسائیہ۔ رجالیہ مرد، اس پر تصویر چھوٹی سی نقشہ مرد کا بنایا ہوتا ہے، اس طرف مرد جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ حمامات نسائیہ جو ہیں وہاں پر خواتین جا کر باندھتی ہیں احرام۔ خواتین کے لیے احرام وہی ہے جو وہ لباس پہنتی ہیں، اپنے صاف ستھرے کپڑے معمول کے پہننے والے، یا کوئی خاص سلوا کے رکھے میں نے حج کے لیے پہننے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا لباس سلا ہوا ہی ہوگا۔ اور مرد کے لیے تو یہ ہے کہ چادریں پہنے گا، اس کا سر بھی ننگا ہوگا اور چادر بھی ٹخنوں سے اونچی ہوگی، چادر بھی ٹخنوں سے اونچی ہوگی، ٹخنوں سے نیچے چادر نہیں آنی چاہیے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چادر جو ہوتی تھی وہ نصف پنڈلی پر، یہ گھٹنا ہے اور یہ ٹخنا جوڑ جو ہے اس کے وسط میں درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہوا کرتی تھی۔ یہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ عزرۃ المومن الی انصاف ساقیہ، مومن کی چادر اس کی نصف پنڈلیوں کے اوپر ہوتی ہے، تو حد زیادہ جو آخری ہے اس کی وہ ٹخنوں سے اونچی اونچی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی گنجائش نصف پنڈلی سے نیچے؟ فرمایا تھوڑا سا نیچے کر لو۔ اس نے کہا کوئی اور گنجائش؟ فرمایا تھوڑا سا اور نیچے کر لو۔ یہ نسائی وغیرہ کی حدیث ہے لباس کے باب میں۔ بالآخر اس کا ٹخنا پکڑ کر فرمایا لیس للقابین فی الازار شیء، ان ٹخنوں کا ازار اور تہ بند میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ پہنے گی، ان کے پاؤں بھی ڈھکے ہوں گے، اور ان کا اب رہے گا چہرے کا مسئلہ۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ لا تنتقب المحرمات، بخاری شریف میں، کہ احرام باندھنے والی عورت نقاب نہ باندھے۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا پردہ بھی نہیں کرے گی، چہرے کا ننگا ہونا ضروری سمجھ لیا، اور کئی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چہرہ تو ننگا نہیں، پردہ کرے گی، کپڑا نہ چہرے کو لگے۔ اس میں پھر بڑے تکلفات لوگوں نے کر رکھے ہیں۔ وہ تکلفات کیا ہیں؟ عورتوں کو یہ جو شیڈ والی ٹوپی ہوتی ہے نا وہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر سے وہ برقعے کا جو پلو ہے وہ یہاں آگے شیڈ اور اوپر سے نیچے گرا لیتے ہیں کہ کپڑا چپکے نہ منہ کے ساتھ، لگے نہ منہ کے ساتھ، پردہ بھی رہے۔ بعض لوگوں نے کو میں نے وہاں یوں بھی دیکھا ہے، یہ جو اینک ہے یہ تھوڑی سی لمبی بنوا لیتے ہیں اور اس کے اوپر سے کپڑا نیچے کے منہ کو نہ لگے، حالانکہ یہ مسئلہ قطعاً نہیں ہے۔ نقاب نہ باندھے کیا معنی ہے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس جملے کی شرح یوں بیان کی ہے کہ عورت وہ جو زائد کپڑا ہوتا ہے نا حجاب کرنے کے لیے، یہ آنکھوں کے نیچے یہ جو ہڈی ہے نا ناک کی، اور یہ آنکھیں یہاں رکھ کر وہ پیچھے گدی پر گرا لگا دیتی تھی۔ یہ اضافی کپڑا ہوتا تھا جس کے ساتھ نقاب باندھتی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرے پر بھی کپڑا نہ ہو۔ موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب، اور ابو داؤد وغیرہ میں اس معنی کی حدیث ہے۔ ایک تو حضرت عائشہ سے حدیث ہے، جب وہ کعبے کے اندر طواف کر رہی ہوتی تھی، غیر محرم مرد اگر سامنے آتے تو ان کی سامنے آنے سے قبل کیا کرتی تھی؟ چہرے کا پردہ کر لیتی تھی۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی ہمشیرہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، زبیر بن عوام کی بیگم ہیں، بڑی یعنی نصیب والی خاتون ہیں، خود بھی صحابیہ، خامد بھی صحابی، بچے بھی صحابی، اور نواسیہ اور بیٹی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، بلکہ ایک بہن امہات المومنین میں سے۔ کتنا بڑا مقام اور شان دیا اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو، سارا خاندان ہی نبی پاک کے غلاموں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ کنا نغتی وجوہنا من الرجال، جب ہم طواف کرتی تھی تو نغتی وجوہنا، اپنے چہرے ڈھانپ لیتی تھی، چھپا لیتی تھی، من الرجال، مردوں سے۔ تو آج تو اتنی کثرت ہے، ہر طرف مرد ہی مرد، طواف میں کوئی موقع ہی نہیں ہوتا کہ عورت طواف کر رہی ہو تو سامنے مرد نہ ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے مطاف میں مردوں کی کثرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا ہوگا، وہ اس طرح کر لے کہ اپنے چادر کو اوپر سے پلہ کھینچ کر نیچے منہ کی طرف کر لے، جس کو گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔
پرانے دور میں آج بھی کئی بڑی عمر کی خواتین دیہاتوں میں بڑی چادر لیتی ہیں نا اپنے اوپر، لے کر تو اس طرح کر لیتی ہیں کہ سر پر سے کپڑا نیچے کھینچ کر منہ کو اپنے چھپا لیتی ہیں اور ایک آنکھ ننگی رکھ لیتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو اس طریقے سے وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی ضرور، یہ نہیں ہے کہ کپڑا زائد اضافی لے کر یہاں رکھ کر پیچھے گدی پر گرہ لگا کر کس کے باندھ دے گی، ایسا نہیں کرنا. تو عورت جو ہے وہ وہی لباس پہنے گی جو اس کا عام ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ اس کے لیے زائد نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین جب حج یا عمرے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ایام ماہواری بھی قریب آ جاتے ہیں. ایسے کئی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر سے ٹکٹ بک ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، ساتھ بیچاریوں کو ایام آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر فرض کر دی، لکھ دی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنات آدم کے اوپر یہ اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے، ہر مہینے اس کو خون آتا ہے رحم سے، ایام ماہواری سے، یا جس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بات بھی شرعاً جائز اور درست ہے. اگر وہ کوئی ٹیبلٹس یا کوئی گولی ایسی استعمال کر لیتی ہیں جس کے ساتھ اس کا خون جو ہے وہ رک جاتا ہے وقتی طور پر اور اپنے مقررہ وقت پر نہیں آتا، اور جا کر وہ اپنی عبادت کر لیتی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوا، کوئی کسی نے ٹیبلٹ وغیرہ یوز نہیں کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایام آ جائیں، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. پھر کیا کرے گی؟ کعبے کا طواف نہیں کرے گی، جا کر صفا مروہ کی صحیح کر سکے گی، کعبے کا طواف نہیں کرے گی. آج جی باقی جو کام کرتے ہیں وہ کرتی رہے گی. جس وقت پاک اور صاف ہو جائے گی پھر طواف کعبہ کر لے گی. نبی علیہ السلام جب حج کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں. تو صرف جگہ ایک تھی، صرف سین را اور فا، صرف مقام پر امی عائشہ کو ایام ماہواری آ گئے، رونے لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگیں اللہ کے نبی مجھے ایام آ گئے. باقی خواتین نے آپ کے ساتھ مل کر عمرہ کرنا تھا، ایام کی وجہ سے امی عائشہ کا عمرہ جا رہا تھا تو پریشان تھی. تو کیا کیا؟ فرمایا ففعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت، جو کام حاجی کرتے ہیں وہ تو سارے کرتی جا مگر کعبے کا طواف نہیں کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل ہو گیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو وہ جو عمرہ ان کا اس وجہ سے رہ گیا تھا کہ ایام آ گئے، ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا. حرم کی حد سے باہر نکالنا تھا. تو حدود حرم جو مکہ کے زیادہ قریب لگتی تھی وہ تنعیم جگہ تھی. تنعیم جس جگہ پر آج مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے مسجد عائشہ. یہ بالکل وہاں پر حدود حرم کے جو پلر بنائے ہیں نا، اوپر لکھا ہے کہ یہ حد ہے حرم کی. تو حدود حرم کے بالکل متصل باہر ساتھ ہی مسجد ہے. تو وہاں بھیجا، قریبی ہل، حرم کی حد کے باہر جو جگہ اس کو ہل کہتے ہیں، ہا اور لام، ہل. حدود حرم سے باہر ہل میں جا کر وہاں سے احرام بندھوا کر امی عائشہ کو دوبارہ ان کے بھائی کے ساتھ وہ عمرہ کروا دیا جو ان کا پہلے ایام کی وجہ سے رہ گیا تھا. تو اگر کسی کا اس طرح عمرہ رہ جاتا ہے جاتے ہی، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ وہ مسجد عائشہ چلی جائیں، وہاں سے احرام باندھیں اور احرام باندھ کر آ کر وہ اپنا عمرہ مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا کسی کو. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی ساتھ دوسری دے دی. اب میقات سے احرام باندھ لیا،
احرام باندھنے کے بعد پابندیاں عائد ہوگی، ناخن نہیں تراش سکتے، احرام باندھنے کے بعد بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام میں شکار نہیں آپ کر سکتے، حالت احرام میں کسی کا رشتہ ناتا آپ طے نہیں کر سکتے، حالت احرام میں نکاح نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تب اب یہاں سے مثلاً احرام باندھا، نیت کر لی میقات سے پہلے، نیت جاتے ہی آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں اور میں نے یہ عمرہ جو ہے تیری رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھتے جائیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ جو ہے نا وہ پڑھتے چلے جائیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتے جائیں۔ جتنا اونچا تلبیہ پڑھا جائے زور زور سے، اور جتنی زیادہ قربانیاں کی جائیں اتنا زیادہ حج بندے کا افضل ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل حج کون ہے؟ فرمایا افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج الحج، یا اونچی اونچی آواز سے تلبیہ کہا جائے، والسج، اور خون زیادہ بہایا جائے، قربانیاں زیادہ کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانیاں، 63 اپنے ہاتھ سے نہر کیے اونٹ، باقی جو 63 کے علاوہ 37 قربانیاں بچی وہ آپ کی طرف سے حضرت علی نے نہر کی۔ 100 قربانیاں آپ نے اونٹوں کی حج کے موقع پر کی۔ ایک قربانی تو لازم ہوتی ہے جب حج کران یا تمتع کرنا ہوتا ہے۔ اکثر چونکہ ہمارے ہاں جتنے لوگ بھی جاتے ہیں کوئی بندہ یہاں سے قربانی لے کر ساتھ نہیں جاتا، قربانی لے کر جو جاتے ہیں ان کا حج کران ہوتا ہے، جو قربانی لے کر نہیں جاتے ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، حج احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں۔ اور کران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتے، اسی حالت میں رہتے ہیں، احرام کی پابندیوں میں رہتے ہیں، 8 ذی الحج کو اسی حالت میں آپ مینا چلے جاتے ہیں۔ کران کا معنی تھا ملانا، آپ نے حج اور عمرے کو ملا دیا ہے۔ تو تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، تمتع والے نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر عام لباس پہن کر وہاں دیگر احکام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، حج کی پابندیوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو کران والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ حج کی قربانی لے کر جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتا۔ تمتع والا قربانی لے کر ساتھ نہیں جاتا، عمرہ کر کے احرام جو ہے نا وہ کھول دیتا ہے۔ تو عمرہ اب کیسے کرنا ہے؟ آپ نے احرام باندھا یہاں سے، پھر نیت کر لی اور تلبیہ کرتے ہوئے آپ حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر آپ جا کر اتریں گے، ایئرپورٹ پر جیسے ادھر آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا، کاغذات پاس ہوں گے، آپ جب ایئرپورٹ جائیں گے آپ کے سامان کی سکریننگ ہوگی، اپنے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں لے کر جانی جو قانوناً انہوں نے منع کی ہوئی ہے، کوئی منشیات کی چیز، کوئی اس میں جو ہے نا کاٹنے والی کوئی ایسی چیز جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ قطعاً نہیں، ورنہ وہ جب سکریننگ ہوتی ہے وہاں سے ہی نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں سامنے جس بھی ایئر لائن کا آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے، اب اس ایئر لائن کے وہ بورڈ بنے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے، تو وہاں جا کر آپ اپنا ان کو پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کارڈ دے دیتے ہیں اور سامان جو آپ کا جمع ہونے والا ہے جمع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے 6-7 کلو کا بیگ ساتھ کندھے پر ہاتھ میں پکڑا، وہ آپ اندر لے جانے کے لیے اجازت ہوتی ہے طیارے میں، وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں آپ نکلتے ہیں، اس کے بعد امیگریشن والوں کے پاس ہو جائے، جب آپ کا وہ سارا بورڈ شورڈ سے کلیئر ہو جاتا ہے، امیگریشن والے پھر چیک کرتے ہیں، وہ آپ کی تصویر بھی لیں گے
اور پھر اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ وغیرہ چیک کر کے مور لگا کے تو آپ کو اندر بھیج دیں گے. اندر پھر ایک چیکنگ ہوگی سامان کی تھوڑی بہت جو بھی ہے. پھر آپ کے جو بورڈنگ کارڈ ملا ہوگا، بورڈنگ کارڈ کے اوپر آپ کا لکھا ہوگا کہ اتنے بجے آپ کی پرواز ہے اور اتنے نمبر گیٹ سے آپ نے جانا ہے. وہ جتنے نمبر گیٹ لکھا اس گیٹ کے علاقے میں جا کر آپ تشریف رکھیں گے آرام سے. اگر ٹائم کچھ ہے ایئرپورٹ پر کوئی ساتھ چیز لے گئے کھانے پینے کی وہاں موجود ہے، وہ ساری سہولیات ہوتی ہیں وہاں، لیکن وہاں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر جس چیز باہر سے 10 روپے کی ملتی ہے تو وہاں سے سمجھو 20 روپے کی ملے گی، ڈبل جو ہے نا وہ انہوں نے ریٹ لگایا ہوتا ہے. بہرحال پھر آپ یہاں سے طیارے میں جائیں گے، طیارے سے سعودی عرب اترے جب ایئرپورٹ پر، تو ایئرپورٹ پر اتر اسی طرح ہی سب سے پہلے آپ وہاں جا کر امیگریشن والے بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کریں گے. یہاں سے جو آپ کو بھیجنے کی مور لگی ہوگی وہ دیکھیں گے، اسکریننگ کریں گے، تصویر لیں گے آپ کی. پھر آپ کے جو انگوٹھے ہیں یہ سکین کریں گے، انگوٹھے ہاتھ سارے سکین کرنے کے بعد سٹیمپ لگا کر بھیج دیں گے اندر. اندر جب آپ جائیں گے پھر جا کر کوئی سامان جمع ہے وہ سامان سارا اتار کے ایک جگہ پہ رکھا ہوگا، اپنا سامان وہاں سے لیں گے. اس کے بعد جس کمپنی کے ساتھ آپ یہاں سے گئے ہوں گے اس کمپنی کی بسیں باہر آئی ہوں گی تو وہ آپ سے پاسپورٹ جمع کر لیں گے اور آپ کو اپنی بسوں میں بٹھا کر پھر جو مکتب نمبر آپ کا ہوگا وہاں لے جائیں گے. وہاں پھر آپ کو مکتب نمبر پھر کارڈ ایک ملتا ہے وہاں جمع ہونے کے بعد آپ کا سارا وہاں تو کارڈ اس لینا ضروری ہے، وہ نہ بھولیں. وہ چونکہ پھر آپ عمرہ کرنے کے بعد جدہ جانا یا ادھر ادھر جانا چاہیں گے تو کارڈ پاس ہوگا تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اگر نہ ہوگا پولیس والے شرطے نے کہیں پکڑ لیا تو مسئلہ بن جاتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اپنے پاسپورٹ کی اور ویزے والی جگہ کی جو ہوتی ہے نا فوٹو کاپی وہ ضرور کروا لیں، کیونکہ پاسپورٹ آپ کا جمع ہو جانا ہے. بسا اوقات اللہ نہ کرے ایسا بھی ہوتا ہے پاسپورٹ گم جاتا ہے، آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی صاف ستھری موجود ہوگی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے جاتے ہی پہلے ہی آپ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کروا لیں، ایک کی بجائے 2 کروا لیں. ایک جو آپ بیلٹ باندھتے ہیں اس میں اپنے پاس ہمہ وقت رکھیں، ایک فوٹو کاپی کر کے اپنے سامان اور ٹیچی میں رکھ لیں تاکہ احتیاطاً آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی ہو. پھر ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوست احباب ہیں یا بہن ہے، بیوی ہے، کوئی خاتون ساتھ ہے یا ساتھی ہیں ساتھ، بھائی ہیں، تو کیا کریں گے ایئرپورٹ پر اتر کر سم لے لیں. اگر یہاں سے سم مل جائے آپ کو سعودیہ کی شروع میں ہی تو چلتی ہو تو وہ ڈال لیں اور ایک دوسرے کو نمبر دے لیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے سم ڈال لی ہے ساتھ والے دوست کو نمبر نہیں دیا، اس نے آپ کا نہیں لیا تو آپ کے لیے پریشانی پیدا ہو سکتی، ادھر ادھر ہو گئے ڈھونڈتے پھرو گے ایک دوسرے کو. اس کے لیے حل کیا ہے؟ احتیاط. داخل ہوتے ہی سم ڈالیں موبائل میں، سم کا اپنا نمبر پہلے اپنے پاس نوٹ کر لیں کسی کارڈ پر، اور جو دوست ساتھی بھائی ہیں ساتھ ان کے نمبر لے لیں اپنا، ان کو دے دیں. ایسی جب ہوٹل میں آپ کو لے کر جائیں گے جو ہوٹل آپ کے لیے انہوں نے طے کیا ہوگا، اگر پرائیویٹ ہیں پھر آپ کے ہوٹل حرم کے قریب ہوں گے، اور اگر آپ سرکاری جا رہے ہیں تو ہوٹل آپ کے حرم سے کافی دور ہوں گے. انہوں نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہوتا ہے حرم میں آنے کے لیے. جس بھی ہوٹل میں آپ جائیں ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہوٹل کا کارڈ، کمرہ نمبر وہ بھی، اور ہوٹل کا فون نمبر وہ بھی اپنے پاس ضرور نوٹ کریں. اگر اللہ نہ کرے کوئی دوست صاحب آپ کا حرم میں طواف کرتے کرتے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اب ڈھونڈنے ملتا ہی نہیں، بعض اوقات کئی دن نہیں ملتے. ایسے بھی ہوا ہے، ہم گئے تھے ہمارے طرف سیف اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی پھپھو گم ہوگی طواف کرتے کرتے، 3 دن بعد ملی. ان کے پاس نہ کوئی وہ فوٹو کارڈ تھا نہ ٹیلی فون نمبر تھا. یہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ آپ سے پاس ہو نا، اب کسی بھی شرطے کو کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو کہہ سکتے ہیں اس جگہ فون کر کے ان کو بتائیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں مجھے لے جائیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے، اس کی لاپرواہی قطعاً نہ کریں، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو گم ہوتے دیکھا. ایک دفعہ میں حرم جانے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلا تو کچھ 2-3 خواتین کچھ مرد
ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ گجرات کے علاقے کے ہیں، تو بولی میں نے سنی، پھر میں نے پوچھ لیا تو وہ ہمارے ادھر گجرات کے ہی تھے، تو میں نے ان کو ادھر نکلنے سے نا کدھر جا رہے ہیں طواف کر لیں، ابھی ہم آئے، میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ہوٹل کا نمبر، ٹیلی فون سارے ایک دوسرے کو دے لو تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ خیر انہوں نے یہ کر تو لیا، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے سارے کٹھے ہی رہنا ہے، ایک دوسرے ہاتھ پڑھ کے طواف کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا مسئلہ بن جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ حرم ہے، یہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، دھکے پڑتے ہیں، رش زیادہ ہو، ادھر ادھر بندہ ہو جائے تو ملتا نہیں ہے۔ وہ پھر میں ان کے ساتھ گیا، طواف ان کو میں نے شروع کروایا، دوران طواف ایک خاتون گم گئی، وہ ایک بادوا حبشی یا بڑے اس طرح لوگ آتے ہیں، بڑے دھکے دیتے ہیں، وہ ہاتھ چھوٹ گیا خاتون کا، بڑی دیر ڈھونڈتے رہے، کوئی پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ پھر میں نے ان کو صفا مروہ پر لے گیا، میں نے کہا چلو ایک دو بندے یہاں رہو، اس کا انتظار کرو، صفا مروہ پر لے گیا، وہاں ایک بابا جی گم ہو گئے، وہ بھی بڑی دیر ڈھونڈتے رہے۔ میں نے کہا آپ ادھر ہی رہیں یا ادھر ہی حلقے میں ہوں گے تو ایک دو بندے یہاں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، اگر چلتے چلتے بابا جی مل جائیں تو لے کے آ جانا۔ میں پھر اپنی صحیح کر کے مکمل تو اپنے چلا گیا کمرے میں، تو 4-5 گھنٹے بعد پتہ لگا جی وہ بابا جی ملے ہیں۔ تو یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، یہ احتیاط قطعاً نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ سارے نمبر، ٹیلی فون، ادھر کے ادھر کے، دوست احباب کی سب پاس ہونے چاہیے۔ ہوٹل کا جس روڈ پر آپ رہ رہے ہیں، ہوٹل کے کارڈ دیتے ہیں باقاعدہ، کارڈ پر پورا نقشہ بیک پر بنا ہوتا ہے کہ فلان جگہ ہوٹل ہے اور اس روڈ پر ہے اور یہ ہے ہوٹل کا نام، یہ پاس ہونا چاہیے۔ اچھا اب آپ جی سمجھو کہ یہاں سے اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے، آرام سے سامان رکھا، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لو، نہیں آرام کرنا، ہمت بندی ہوئی ہے، سامان رکھو اور یہ جو احتیاطیں میں نے بتائیں یہ پاس رکھو اور حرم آ جاؤ۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے سونا ہے سو جاؤ، لیکن مرد ہے تو سر ننگا ہی رہنا چاہیے جب تک عمرہ نہیں کر لیتے۔ کمرے میں آپ آرام کرو، صبح اٹھو یا جب بھی آپ اٹھو غسل کرو، کب جو ہے نا احرام بدلنا بھی چاہو تو بدلا بھی جا سکتا ہے، نہیں بدلنا وہی احرام ہے، صاف ستھرا ہے، اسی میں رہیں، غسل کر سکتے ہیں، غسل صاف ستھرے ہو کر آپ حرم آ جائے۔ جب حرم میں آپ نے آنا ہے نا، جیسے مسجدوں میں آپ داخل ہوتے ہیں، دایاں پاؤں دروازے سے اندر رکھا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حرم کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو۔ یہاں ایک اور احتیاط مد نظر رکھو، جب آپ اپنے ہوٹل کی طرف سے آئیں گے، جس روڈ سے آئے اور آ کر جتنے نمبر گیٹ سے داخل ہوئے، ہر دروازے پر نمبر لگے ہوئے ہیں، اتنے نمبر یہ ہے، باہر پوری وہ پٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ جس نمبر گیٹ سے آپ داخل ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ نمبر یاد کر لینا ہے، پینسل پاس رکھو، یقیناً اس کو اسی کارڈ پر اتنے نمبر۔ اب کہیں سب کو، اگر کوئی ادھر ادھر ہو گیا حرم کے اندر ہی جہاں پر بھی، تو حرم کے اندر ہی دیکھتے دیکھتے پوچھتے اتنے نمبر گیٹ کدھر ہے، اس گیٹ کے اوپر آ جاؤ، وہاں سے پھر اکٹھے ہو کر اپنے ہوٹل چلے جاؤ۔ یہ بھی احتیاط مد نظر رکھیں۔ آپ نے پاؤں رکھا اندر، دایاں دعا کیا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر چلتے چلتے آپ پہلے اونچے آئیں گے، برآمدے ہیں نا، ان میں آپ چلتے جائیں گے، پھر آگے جا کر جہاں مطاف ہے، مطاف وہ جگہ جس میں طواف کرتے ہیں، مطاف والی جگہ وہ نیچے ہے، برآمدوں سے پھر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے، ہر طرف چاروں طرف وہ سیڑھیاں کی شکل بنی ہوئی ہے، سیڑھیوں سے نیچے اتر کے مطاف میں چلے جائیں گے۔ مطاف اگر فل بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے، وہ جو اب نئے برآمدے بن گئے ان کے اندر طواف ہوگا۔ کل مجھے آج عثمان صاحب کا میسج آیا، کہنے کہ ہم برآمدوں میں طواف کرتے ہیں تو ایک چکر کے 13 منٹ لگتے ہیں، مطاف کے اندر کرتے ہیں تو 2-3 منٹ میں ہم چکر لگا لیتے ہیں، ثواب کس میں زیادہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ثواب نہیں کسی کا بتایا کہ کوئی لمبے چکر والا طواف کرے تو اتنا ثواب ہے، چھوٹے چکر والا طواف کرے تو اتنا ثواب ہے۔ بس یہ ہے طواف کرتے ہوئے اطمینان، سکون ہو اور ذکر و اذکار اور اخلاص اور توجہ اللہ کی طرف ہو، اجر اس کا ملتا ہے۔ تو بہرحال وہاں بھی پھر طواف لوگ کرتے ہیں، وہاں نہیں جگہ ملی، حج میں بہت رش ہوتا ہے، وہاں جگہ نہیں ملی، اوپر والی منزل پر بھیج دیں گے،
اوپر والی منزل پر بھی اسی طرح برآمدوں میں. وہاں جگہ نہیں ملی تو ہو سکتا ہے چھت پر بھیج دیں. چھت پر بہت بڑا چکر لگتا ہے. میں جب 2006 میں جاتے ہی طواف کرنا تھا, ہمیں نیچے جگہ ہی نہ ملی. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہم چھت پہ چلے گئے. 2.5 گھنٹے میں ہم نے جو ہے نا وہ عمرہ کیا. بعد میں جب ہم واقف ہو گئے حرم کے, پھر ہم مطاف میں چلے جاتے تھے, وہاں طواف کر کے گھنٹہ, حد زیادہ گھنٹے کے اندر ہم طواف صحیح کر کے آرام سے فارغ ہو جاتے تھے. بہرحال جیسے بھی ہو آپ نے اتر کر مطاف میں آ جانا ہے. جب آپ مطاف میں آ گئے یا برآمدے میں ہی ہیں آپ, تو جس طرف لوگ چکر لگا رہے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں. پھر آپ دیکھتے جائیں کعبے کو. مار کر دیں ذرا, ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف کریں جی, میں سمجھاتا ہوں. سمجھو کہ یہ 4 کونوں والا ایک کمرہ ہے. یہ جو کونا ہے یوں سمجھ لو حجر اسود. اس کے پیچھے جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. ٹھیک ہے, یہاں پر کعبے کا دروازہ ہے. یہ حجر اسود یہاں پر لگا ہوا ہے اس کونے پر. ٹھیک ہے, اب آپ جس وقت کعبے میں جائیں گے نا, بڑی آسانی سے علامت ہے. کعبے کی اس 4 کونوں والے کمرے کے اوپر غلاف چڑھایا ہوتا ہے, کالے رنگ کا, سونے کے ساتھ اس کے اوپر لکھائی ہوتی ہے. تو یہ 4 جو کونے ہیں نا, بڑی آرام سے آپ دیکھیں گے جس کونے کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوگا, یہ کونا ہے نا, یوں دیکھیں آپ. اب یہ جو کونا ہے کعبے حجر اسود والا, اس کونے کے اوپر سے جو کپڑا غلاف نیچے آ رہا ہے نا, تو اس کونے کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پچھلی دفعہ جو تھا اس میں 3 بار اللہ اکبر لکھا ہوا تھا, اور کسی کونے پر غلاف کعبہ پر اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا. تو اللہ اکبر جس کونے پر ہوگا سمجھو وہ کونا حجر اسود والا ہے. دوسری پہچان, حجر اسود کے بالکل سامنے برآمدے کی جو سائیڈ آئے گی, آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر نیچے تک سبز ٹیوبیں لگی ہوئی. سبز ٹیوب اس بات کی نشاندہی کر رہی ہوگی کہ یہ جو جہت اور سمت ہے یہ حجر اسود کی ہے. تو حجر اسود کی وہ سمت جو ہے, وہاں جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کا طواف شروع ہونا ہے. جس کو موقع مل گیا یہاں پر آنے کا, یہاں رش بہت ہوتا ہے, مرد عورتیں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. عبادت میں کسی کو دھکا دینا جائز نہیں ہے. جہالت میں, بعض لوگ محبت میں کہ میں نے چومنا ہی چومنا ہے, دوسروں کو دھکے دے کے آگے گزرتے ہیں. عبادت میں دھکا جائز نہیں. عرب علماء ایک روایت نقل کرتے ہیں ابن ابی شیبہ وغیرہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمر تو طاقتور آدمی ہے, تو حجر اسود پر جب تو آئے تو کسی کو دھکا نہیں دینا. اگر اس کے لیے بوسہ لینا فرض ہوتا نا, بوسہ لینا فرض ہوتا, تو پھر کتنے ہی لوگ یہاں شہید ہوتے, اور نہ ہی اللہ کے نبی کو دوسرا آپشن رکھتے. آپ نے یہاں 3 آپشن رکھے. ایک تو اس کو بوسہ دے لو, بوسہ نہیں دے سکتے, ہاتھ لگ جائے, چھڑی پاس ہے وہ لگ جائے اس کو چوم لو. جو چیز اس کو نہیں لگی, بوسہ بھی نہیں دے سکے, تو دور سے ہاتھ سے اشارہ کرو. اس کو استلام کہتے ہیں. ہاتھ اپنا دایاں کھڑا کرو اور دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کیا کہو, اللہ اکبر. اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے یہ بھی صحیح ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تو وہ طواف شروع کر دیتے تھے. تو یہاں پر دھکم پیل نہیں کرنے. اب یہاں پر بھی کئی لوگ بڑی غلطی کی, دور سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارے کر کے بار بار چوم رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے, ہاتھ لگ جائے تو اس کو چوم لو. ویسے بوسے کا موقع مل جائے تو اپنے منہ کے ساتھ اس کو بوسہ دے لو. یہ موقع نہ ملے, نہ ہاتھ لگے, تو دور سے استلام کرو, بسم اللہ اللہ اکبر کہو اس کی طرف, تو طواف شروع کر دو. اب یہاں سے طواف شروع ہو گیا. یہ ادھر آپ جا رہے ہیں, یہاں پر اس سے نہ ادھر جب آپ جائیں گے نا, یہاں ایک گول سی دیوار ہے, گول سی دیوار ہے. اس کو حتیم کہتے ہیں, حجر بھی کہتے ہیں, حتیم یا حجر. تو یہ جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے, لیکن اس کو
مشرکین مکہ نے جب کعبہ ایک دفعہ گھر گیا تھا تعمیر کیا، یہ جگہ نہیں تعمیر کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حلال پیسے ختم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حلال کے پیسے سے کعبہ بنانا ہے، حرام کی کمائی نہیں لگانا۔ مشرک ہو کر دیکھیں نیت ان کی، اور ہم مسلمان ہو کر جو حرام کا پیسہ مسجد دے جائے، مولوی صاحب کے جزاک اللہ خیران رسید بنا کے نا اس کو دے دیتے، جس کا پتہ ہو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ مسجد میں بھی دے دے، مت لو اس کا پیسہ، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں نہیں لگتا، حلال پیسہ۔ تو اچھا، یہاں سے اب شروع ہوئے، یہ کعبے کا دروازہ ہے، یہ دروازے اور کعبے کے درمیان یہ جگہ، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ کیا کہتے ہیں؟ ملتزم۔ یہاں کعبے کے ساتھ اوپر ہاتھ لگا کے چمٹ کر دعا کی جاتی ہے، اور بہت یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو چمٹے ہوئے ملیں گے، جس کو موقع مل جاتا ہے، پھر طاقت والا بندہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹتا، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ اور میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کا بھی حق ہوگا، تو بس جو مجھے آج میں نے لینا ہے میں نے لے کر ہی جانا ہے۔ تو بہرحال دھکا نہیں موقع ملا، کعبہ سارا جدھر بھی آپ عبادت کریں گے قبولیت ہی قبولیت ہے۔ تو حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوئے۔ تو اس کے یہاں بھی دروازہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک ادھر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے نہیں گزرنا، اندر سے گزریں گے آپ کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ کعبے کے اندر سے آپ گزر گئے، طواف کعبے کے باہر ہے، تو اس دیوار کے ساتھ ساتھ آپ پائیں گے۔ اس جگہ سے ادھر ایک آپ کو قبہ سا بنا ہوا ملے گا، آپ بندے کے قد سے اونچا، شیشہ لگا ہوا اس میں، اس کے اندر وہ پتھر پڑا ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، اور ان کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم ہے یہ۔ تو اس کو چومنا یا اس کو ہاتھ لگانا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، وہاں ان کے بیچاروں کے وہ مختلف دائی کھڑے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر دیکھتے جاؤ، زیارت کرو، آگے گزر جاؤ، اس کو چومنا، ہاتھ لگانا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی بندے کو یاد آ جاتی ہے کہ کمال اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے نا، فیہ آیات بینات، کعبے میں بڑی واضح نشانی ہے، ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، پتھر کے اندر پاؤں کے نشان لگے ہوئے، جیسے یہاں ہمارے یہاں کیچڑ میں پاؤں گھسے ہیں نا تو گہرا نشان پڑ جاتا ہے، پتھر کے اندر گہرے نشان پڑے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی کعبے کی نشانیوں میں سے ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے ادھر سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کعبے کے باہر سے۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ جو بھی آپ کو ذکر اذکار آتا ہے، قرآن آتا ہے، جو کرنا ہے، دعا مانگنی ہے مانگتے جائیں، کوئی خاص نہیں یہاں پر دعا۔ بعض لوگ وہاں آتے ہیں، ہر چکر کی خاص دعائیں بنائی ہوئی ہیں، ایک بندہ قافلے آتے ہیں اونچا پڑھ رہا ہے، باقی پیچھے پڑھ رہے ہیں، اتنا اونچا بولتے ہیں، بیچارہ کوئی ساتھ آرام سکون سے ذکر اذکار کر رہا تو بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے، وہاں دائی سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ بہرحال کعبے ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ یہاں سے آپ چلتے ادھر یہاں رش زیادہ ہوتا ہے، جب یہاں پہنچتے ہیں نا رش کم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ جو کھلی جگہ ہے نا تو وہ بلکہ یہاں اگر قریب آپ رہنے کی کوشش کریں، طریقہ کیا ہے، آپ دور ہیں نا، مثلا یہاں حجر اسود وہ دروازے کے پاس ہے، آپ جب طواف کر رہے ہیں، ایک بات رہ گئی، جو آپ نے احرام پہننا ہوگا نا، چادر ایک نیچے بند ایک اوپر لی ہوئی، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو چادر ہے نا آپ کے احرام کی، دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینی ہے، یہ دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ یہ پہلا جو طواف ہے نا، 7 چکر، 7 چکروں میں یہ کندھا ننگا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ یہ پہلے طواف کے پہلا جو طواف جا کر کرتے اس کہتے ہیں طواف قدوم۔ کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم، پہلا طواف۔ پہلے طواف میں اجتباء کرنا ہے، تو اجتباء کا معنی آپ کے احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر پھینک دیں، یہ کندھا آپ کا ننگا رہے۔ تو یہ جو کندھا ہے ڈھکا ہوا، یہ آپ کا کعبے کی طرف ہوگا،
اور دایاں کندھا جو خلی ننگا ہے نا یہ دوسری جانب ہوگا. جب جو یوں ہی ہے نا یہ میرا کندھا ادھر ہے تو اس طرح چل پڑنا ہے. تو یہ طواف قدوم میں اتباع کرنا ہے. ایک اور چیز ہے اگر رش نہ ہو تو رمل پہلے 3 چکر آہستہ آہستہ کندھے ہلا کے دوڑ کے لگاتے ہیں, اس کو رمل کہتے ہیں. 4 چکر آرام سے لگاتے ہیں, لیکن ایسا رش ہوتا ہے کہ رمل ہو نہیں سکتا. یہ لازم نہیں ہے, ہو جائے فبیہا, نہ ہو آرام آرام سے چلتے چلتے کر لے. کیونکہ رش ان دنوں میں خاص طور پر رمضان المبارک میں بھی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے, دوڑنا تو دور کی بات ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال آسانیاں اللہ پیدا کرتا ہے. تو یہ اس طرح کندھا ننگا اب جا رہے ہیں. یہاں آئیں گے نا, تو بتانے لگا تھا اب دور ہے نا, ادھر ہے نا, تو لوگ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ دایاں کندھا, کہ وہ بندوں کی نا جہاں موقع ملے نا ان کے چکر سے نکل کر کعبے کے قریب قریب ہوتے جائیں. یہ ہر بندہ جب سیکھ جاتا ہے نا, جتنا بھی رش ہو مشکل نہیں ہوتا. آہستہ جہاں بھی آپ ہے نا پہلے چکر یا دوسرے, آہستہ آہستہ یہاں آ کر نا اب کعبے کے قریب ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر کھلی جگہ, ادھر ذرا جگہ تنگ ہے, کھلی جگہ ہے, یہاں آ کر تھوڑا سا خلا مل جاتا ہے. تو یہاں سے آتا ہے نا, یہ جو جگہ رکن یمانی اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے. اب جب یہاں آئیں رکن یمانی کو ہاتھ آرام سے لگ سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. میرے ساتھ 2 دفعہ والدہ تھی, تو میں نے کہا میں نے کعبے کو ہاتھ لگانا, میں نے کہا کعبے کو ہاتھ جہاں سنت ہے میں آپ کا لگواؤں گا. اور پھر رکن یمانی پر ہر چکر میں بڑے آسانی کے ساتھ میں اپنی والدہ کا ہاتھ لگوا لیتا تھا. تو یہاں ذرا تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں. جب یہاں آئے نا اس جگہ سے لے کر اس حجر اسود تک دعا جو پڑھنی ہے مسنون, ربنا آتنا والی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ سنت ہے. اب جتنا بھی ٹائم مل, جتنی بار بھی پڑھی جائے, یہاں سے یہاں تک یہ پڑھنی. جب یہاں آپ پہنچ گئے دوبارہ 1 چکر مکمل ہو گیا. اب دوبارہ پھر استلام کرو, چومنے کا موقع ملے تب ہاتھ, جو تینوں شکلیں کوئی ممکن ہو, قریب ہیں بوسہ مل گیا بہت اچھا, نہیں ملا دھکا نہ کریں, دور ہیں استلام کر لیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ حج عمرے کا کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے, تو نیا سوٹ پہنا اور بڑے شوق سے. اب میں نے بوسہ دے کے ہی آنا, بوسہ دینے کے واپسی پہ تو یہ قمیض کا ایک پلو ادھر سے پھٹا ہوا, ایک ادھر سے پھٹا ہوا, سارے نئے کپڑے پھڑا کے واپس آ گئے. وہ لوگ دھکم بیل کھینچ تانی بہت کرتے ہیں, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے. خاص طور پہ یہ سوڈان سے آئے ہوئے حبشے کے لوگ, اس طرح کے لوگ تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے ریلوں کے ریلے آتے ہیں, کوئی نیچے گر جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا, اتنے وہاں وہ مسائل پیدا ہوتے. بہرحال 1 چکر, پھر یہاں سے استلام کیا کا اس کو, اور اللہ اکبر کہا, دوسرا چکر. ایسے ہی پھر تیسرا چکر, چوتھا, 5واں, 6واں اور 7 چکر اسی طرح لگانے ہیں. جب 7ویں چکر پر آئیں گے پھر استلام کرو, اللہ اکبر کہہ کر پیچھے ہٹ جاؤ. اب یہاں سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کا طریقہ یاد رکھو, ویسے نہیں راستہ ملتا. آپ نے کر لیا نا نکلنے, اپنا ہاتھ کھڑا کرو, آہستہ آہستہ چلیں. اور وہ طواف والے سمجھتے ہیں اس کا چکر مکمل ہو گیا, باہر نکلنا راستہ مل جاتا ہے. اب اگر تو آپ ادھر سے فارغ ہو کر یہاں جگہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. وَاتَّخِذُوا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یہاں پر آ جانا ہے. جب یہاں پر آپ آ جائیں گے اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھنی. اگر رش ہے, جگہ نہیں ملتی, اس کے پیچھے اور پیچھے جہاں بھی جگہ ملتی, کئی جگہ نہیں ملی, پورے کعبے کے اندر مسجد ہے, جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنا سنت ہے, دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے. اور بھی کوئی سورت پڑھیں گے نماز آپ کی صحیح ہے. مسنون پڑھیں گے تو پہلی میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص, یہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد آپ زمزم پئیں. زمزم پینا بھی مسنون ہے. وہ کعبے میں ہر طرف انہوں نے کولر رکھے ہوئے ہیں, ماء بارد, ماء حار,
مائے بارد جس پر لکھا گیا وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور مائے حار جس پر لکھا گرم یعنی معمول کا جو پانی ہے وہ ہے۔ عربی میں تو ان کہتے ہیں، عربوں نے بھی جس طرح ہمارے ہاں اردو پنجابی زبان بگاڑی ہوئی ہے، عربوں کی زبان بھی بگڑی ہوئی ہے۔ ان کو مویا کہتے ہیں، مویا بارد ٹھنڈا پانی، مویا حار گرم پانی۔ پنجابی میں جس کو آپ مویا کہتے ہیں نا مرے ہوئے کو، تو وہاں ان کو مویا کہتے ہیں۔ یہ زبان ہے نا اپنی اپنی، لوگ الفاظ جو بھی استعمال کرتے ہیں اعلی زبان کے وہ لفظ دیکھے جاتے ہیں۔ تو وہ کولر پڑے ہیں، آپ نے جو پینا ہے پیو، ٹھنڈا پینا ہے تو وہ مائے بارد سے لے لو، دوسرے سے پینا ہے گرم تو مائے حار لکھا ہوگا کولر پر، وہاں سے پی لو، کچھ پی لو، کوئی اپنے اوپر گرانا ہے گرا لو۔ اس کے بعد آپ وہ آیت ہے نا ان الصفا، یہاں سے اب نکلیں گے تو ادھر برآمدے کے بعد لکھا ہوگا بدایت الصفا، صفا شروع ہو رہا ہے ادھر، یہ الی الصفا لکھا ہوگا، صفا کی جانب تیر کا نشان دیا، آپ ادھر چلتے جائیں۔ وہ آپ کو ساتھ ہی اس طرف جا کر سیدھی لائن کی شکل میں سمجھو ادھر صفا ہوگا اور یہاں پر مروہ ہوگا۔ یہاں بھی پہاڑی تھی اور یہاں بھی پہاڑی تھی، جس کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کبھی ادھر چڑھ کے جاتی تھی حضرت اسماعیل کے لیے پانی دیکھنے، کبھی ادھر چڑھ کے جاتی تھی۔ یہ بھی پہاڑی تھی وہ بھی پہاڑی تھی۔ ہاں آج پہاڑی کے نشان ہیں، بیسمنٹ میں جب جاتے ہیں تو بیسمنٹ میں پہاڑی صفا کی کافی موجود ہے۔ مروہ کی طرف جائیں تو مروہ والی جگہ پر کچھ پہاڑ کے نشانات جو ہیں فرش کے اندر موجود ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے صفا پر چلے جائیں۔ جب صفا پر جائیں تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں کعبے کی طرف منہ کر کے، وہاں سے آپ کو وہ کچھ تھوڑی سی کعبے کی شکل پلروں کے اندر سے نظر آ جائے گی، تو کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ کلمات 3 بار کہیں، اور اس کے ساتھ جو دعا مانگنی ہے اللہ سے وہ مانگ لو۔ جب صفا پر چڑھ کے آپ یہ کام کریں گے پھر آپ مروہ کی طرف سیدھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ برآمدے بنائے ہوئے، بڑی چھتہ ہوا ہے، 3-4 منزلیں ہیں، جس منزل میں بھی موقع مل جائے۔ یہ صفا مروہ کی ایک جیسا سفر ہے، یہاں چکر کعبے کے بڑے چھوٹے دور دور ہو جائیں گے، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو صفا پہ شروع ہو کر نیچے اتریں گے نا، تھوڑا سا ہی آئیں گے، اس میں سبز ٹیوب لگی ہوگی چھت کے اوپر، کافی انہیں سبز ٹیوبیں لگائی ہیں۔ جہاں سے سبز ٹیوب شروع ہو رہی وہاں سے آپ نے دوڑنا ہے، ہلکا ہلکا دوڑیں، جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں آپ کی دوڑ ختم۔ وہ اماں حاجرہ وہاں دوڑی تھی نا ام اسماعیل، تو وہ اس طرح دوڑنا سنت بنا دیا ہے، ہلکا ہلکا دوڑتے جائیں، یہاں سے جہاں سبز نشان ختم ہو پھر دوڑ ختم کر دیں۔ دعا کوئی بھی پڑھے، اس میں بھی کوئی مختص نہیں۔ ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر کہتے تھے رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا عبداللہ بن عمر یہاں پڑھتے تھے۔ اب کوئی بھی دعائیں جو آپ کے من میں ہے رب سے مانگنی ہے، کوئی دعا آتی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہاں سے ذکر کرتے کرتے مروہ پر پہنچ گئے۔ جب مروہ پر آپ پہنچے ہیں تو مروہ کے اوپر بھی کعبے کی رخ کر کے وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ 3 بار پڑھیں، پھر جو دعا کرنی کریں۔ تو یہ صفا سے شروع ہوں گے، یہاں ایک چکر، یہ نہیں ہے صفا سے شروع ہو کر مروہ پر واپس آ کر چکر جیسے ادھر تھا۔ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، کئی پڑھے لکھے بھی بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کئی دفعہ بھول جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، نام نہیں لیتا ہوں میں، تو وہ جب گئے نا پہلی دفعہ تو انہوں نے یہاں سے صفا سے شروع کیا، مروہ تھا، 14 چکر لگائے۔ بڑے بڑے لوگ بھول، ایک کہانی ہے، اب مجھے اچھی طرح
یہ ضبط نہیں ہے کس کتاب کے اندر ہے، ویسے اہل علم میں ذکر کی جاتی ہے۔ ملا علی قاری تھے تو انہوں نے حج پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے۔ وہ حج پر گئے تو وہاں کسی جگہ پر بھول گئے، کسی سے پوچھا بھئی اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، وہ کتاب آپ پڑھیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب کون سی جی؟ کتاب بتا جی ایک ملا علی قاری کوئی عالم ہے، ان کی کتاب، اس نے کتاب تو میری ہے۔ تو جی دیکھی نہیں نہ ہوتی، دیکھنے میں مشاہدے کے بغیر پڑھنے سننے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیں گے پھر آپ کو کتابوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، وہ سارا نقشہ آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو صفا سے شروع ہوئے مروہ پر ایک چکر، مروہ سے صفا پر 2، پھر پیچھے جائیں 3، پھر ادھر 4، ادھر 5، ادھر 6 اور ادھر، تو شروع کہاں سے ہوگا؟ صفا سے ختم مروہ پر۔ جب مروہ پر 7واں چکر آپ پہنچیں گے نا، اب آپ یہاں پر پہنچے تو آپ کا عمرے کا یہ سارا حصہ ختم، صرف ایک چیز رہ جاتی ہے۔ اب یہاں سے اب باہر نکلے، مروہ والے گیٹ سے باہر نکل جائیں تب، یا جس طرف ہوٹل کی طرف سے آپ آتے ہیں، آپ کے ہوٹل کے پاس کوئی حجام ہے تب ادھر باہر نکلے تو اس طرف بہت سارے حجام ہیں، سر کے بال مونڈنے یا کتروانے۔ ادھر سے نہیں، آپ ادھر آئیں گے باب ملک عبدالعزیز کی طرف، تو جو وقف ملک عبدالعزیز بلڈنگ ہے جس کے اوپر وہ بہت بڑا مینار بھی ہے، چاند بنا ہوا ہے، اس کے نیچے بھی کافی حجام بیٹھتے ہیں۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جدھر بندہ ہوٹل میں رہتا ہے اس کے قریب بھی حجام ہوتے ہیں، جو حرم کے زیادہ قریب ہیں ان دنوں بہت مہنگے ہوتے ہیں، عام طور پر 20 ریال لے لیتے ہیں۔ اب 20 کو 30 سے ضرب دو، 600 روپیہ خالی ٹینڈ کرانے کا لے لیتے۔ تو اگر آپ کے پاس اپنے دوست آئے، میں کوئی اپنا اس طرح کا انجی رکھا ہو تو خود کر لیں۔ ٹینڈ اگر کروا لیں تو وہ افضل ہے۔ آپ نے 3 بار دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ ٹینڈ کروانے والوں کے لیے رحمت نازل کر۔ تو ٹینڈ نہیں کروا سکے، صحابہ نے پھر کہا یا رسول والمقصرین، پھر بھی ٹینڈ والوں کی دعا کی، پھر کہا والمقصرین، پھر ٹینڈ والوں کے لیے دعا کی، 3 مرتبہ حلق ٹینڈ کروانے کے لیے دعا کی، اور 4تھی بار فرمایا والمقصرین، یا اللہ جو بال کتروانے والے ان پر بھی رحم کر۔ کتروانے جب آپ نے بال ہیں تو سارے سار کے ایک جیسے کتروانا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کینچی رکھی بیچ میں، ادھر سے تھوڑے سے پکڑے، کچھ یہاں کاٹے، کچھ تھوڑے سے یہاں کاٹے، پھر جا کے مسجد عائشہ کے رام باندھا پھر آگے، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کہیں کہیں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بال کتروانے ہیں یا سارے کترواؤ، ٹینڈ کروانی ہے تو پوری طرح کروا۔ آپ نے ایک بچے کے بال دیکھے، مسلم میں حدیث ہے، کچھ کاٹے ہوئے کچھ مونڈے ہوئے، فرمایا وَاحْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ، اپنے بال اس کے سارے یا مڈوا دو یا سارے چھوڑ دو۔ عورت ہے تو عورت نے کیا کرنا ہے، طریقہ اس کا بھی تو ساری عبادت کا یہی ہے کرنا۔ اس نے کیا ہے، بال اپنے لمبائی سے ایک پورے کے برابر کینچی پاس ہے کاٹ لے، یا کوئی محرم فرد ہے اس کا ساتھ، غیر محرم سے نہیں، محرم فرد ہے ساتھ، تو اس سے وہ ایک پورے کی مقدار لمبائی میں سے کاٹ لے۔ جب بال کاٹ لیے پھر آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہیں۔ اب جو احرام کی پابندیاں تھیں نا، اس میں نکاح کی بات کر نہیں سکتے، کروا نہیں سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، یہ جتنی پابندیاں تھیں، شکار نہیں کر سکتے، سب سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جائے اپنے ہوٹل میں جا کر نہائے دھوئے، کپڑے چینج کرنے ہیں، کپڑے بدل کر اب اس کا عمرہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، عمرہ ہو گیا، عمرے کے بعد پھر حج ہے، 8 ذی الحج کو، یہ اگلے درس میں کروں گا انشاءاللہ، بہت ٹائم ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی عمرے کی؟ مشکل نہیں ہے، بس ایک دفعہ اس کا ڈھکن ایک دفعہ کر لیں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نئے بندے کے لیے بعض پرابلمز آ جاتی ہیں، لیکن جو میں نے احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں نا، یہ احتیاطیں سامنے رکھنی ہیں۔ حج کا جب سمجھاؤں گا اگلی دفعہ، اگلے اتوار کو، تو حج کے اندر بہت ساری سہولتیں بھی ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اور سواری والوں کے لیے۔ زیادہ پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت ہے، پیدل چلنے والے حج پیدل بھی کرنا صحیح ہے، آپ نے پیدل بھی کیے، سواری پر بھی کر سکتے، آپ نے اونٹنی پر حج کیا ہے۔ تو ہم نے پہلی دفعہ الحمدللہ پیدل کیا، تو پیدل میں بہت ساری سہولتیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اگر بندہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا،
کہاں سے آپ کدھر سے گئے، وہ پھر ساری جگہ دیکھتا چلا جاتا ہے۔ سواری پہ بیٹھا تو منا گئے، تو منا سے بیٹھا بس پر تو عرفات جا اتارا، عرفات سے بس پر بیٹھا رات مزدلفہ آ کے اتارا، مزدلفہ رات گزاری، صبح اٹھایا منا میں پہنچایا، چلو وہ بس گئی اور آپ منا میں بیٹھے۔ صرف آپ کو یہی پتا ہوگا رش میں میرا خیمہ نمبر اتنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور دائیں بائیں نکل کے اس لیے بھول جائیں تو تلاش ہی کرتے رہیں۔ آج کل انہوں نے جو ہے نا وہ منا لوکیٹر کے نام پر ایک ایپ تیار کی ہے، جن کے پاس موبائل ہے نا اور نیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، منا لوکیٹر، تو وہ منا لوکیٹر لکھیں گے نا نیٹ پلے سٹور میں تو پورا منا کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اس نقشے میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا خیمہ کتنے نمبر ہے، کس روڈ کے اوپر ہے، اور اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں وہ کون سا روڈ ہے۔ وہ پھر اس سے بندہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ نقشے کو دیکھ دو کہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے عمرے کے جوتے کا، جوتا کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ چپل کینچی ہی پہننی ہے، کوئی ضروری نہیں، کینچی بھی پہن سکتے ہیں، کوئی بھی چپل، یا آپ سینڈل پہن لیں، یہ جو ٹخنے ہیں نا آپ کے، کپڑا ایج سے وہ نیچے ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کچھ احباب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہڈی اوپر والی ہے نا یہ ننگی ہونی چاہیے۔ حدیث میں لفظ ہے کعبین، کعبین، وضو میں بھی یہی لفظ ہے۔ جب وضو میں یہ آتے ہیں ہمارے بھائی ترجمہ ٹخنے کرتے ہیں، ٹخنے، اور جس وقت حج کا موقع تھا انہی لفظوں کا ترجمہ ٹخنوں کی بجائے جو ہے نا وہ اوپر والی ہڈی کر لیتے ہیں۔ مولانا غلام رسول سعیدی ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں، کچھ 2-4 ماہ قبل ہی فوت ہوئے، تو یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں ان کے مدرسہ دارالعلوم نعیمیہ میں یہ شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن، اور مسلم اور بخاری کی شرح بھی ہے۔ انہوں نے تبیان میں بھی اور مسلم کی شرح میں بھی اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں لفظ کعبین جو ہے، کعب ان کا تثنیہ ہے، کعب ایک ہڈی کو کہتے ہیں اور کعبین 2 ابری ہوئی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حدیث میں کعبین کا لفظ ہے، اگر یہ مراد لیں یہ تو ایک ہڈی ہے، اور ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر، یہ 2 ہڈیاں ہیں۔ تو یہ ٹخنوں کا مسئلہ اصل میں ہے، اس کو اوپر والا بنا لیا۔ اچھا بہرحال اختلاف سے نکلنے کے ایک اور شکل پیدا ہو گئی۔ اب کچھ سینڈل بھی تیار کر لیے گئے، ایسے سینڈل بنائے ہوئے ہیں، ایک اس کی بدری یہاں آتی ہے، دوسری یہاں سے یوں باندھتے ہیں، یہ ننگا رہ جاتا ہے، وہ بھی پہن لیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بوٹ آپ پہنتے ہیں، ایسا سینڈل پہنتے ہیں، یہ ڈھکی جاتی ہے لیکن ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ صحیح ہے۔ میں جب پہلی دفعہ حج پر گیا نا، ہمارے وہاں پر جس جگہ گئے ہمیں لے کر لے جانے والے وہ ایک تبلیغی جماعت کے تھے، تو پہلی دفعہ جب وہ اتنا بڑا ہال، تو اس میں جا کر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جب پہلی دفعہ جاتا اس کو کیا پتہ ہے ہوٹل میں کس طرح کمرہ ملنا ہے یا ایسے ہال میں انہوں نے پھینک دینا ہے۔ بڑا ہال، اس میں گدے ڈالے ہوئے، جو جدھر جو کسی نے لیٹنا ہے تو آرام کرو، اور میں نے سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے ٹاؤن شپ کے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا کیا ہوا ہے، اپنا حج خراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں حضرت کیا ہوا؟ وہ آپ نے یہ پہنا ہوا تو آپ کی ہڈی ننگی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ میں نے 6-7 حج کیے ہیں کئی علماء کے ساتھ، سب یہی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر علماء سے پوچھنا چلو میرے ساتھ حرم میں چلتے ہیں، حرم میں بڑے علماء بیٹھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو کسی عالم سے پوچھ لیتے۔ نہیں ان سے نہیں پوچھنا۔ تو میں نے کہا چلو ان سے نہیں پوچھتے تو آپ سے بات کر لیتے ہیں، آپ مجھے اس مسئلے کی دلیل دے دیں کہ یہ جو ہے نا یہ ننگا رکھنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کا تعارف۔ میں نے کہا اب میں تعارف نہیں کرواؤں گا، تعارف کرنا ہوتا تو مجھ سے پہلے کرتے بات کرنے سے، اب آپ نے مجھ سے بات شروع کر دی، اب تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پھر بھی آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میں نے کہا میرا نام مبشر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مبشر احمد ربانی۔ میں نے کہا جی آپ ٹاؤن شپ میں ابراہیم سلفی صاحب کی مسجد میں درس دینے بھی آتے ہیں نا؟ میں نے کہا بالکل آتا ہوں۔ وہ غائبانہ سنا ہوا تھا کہ بس میری آپ سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پہلے کیوں الجھے میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں آپ کو بخاری کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتا نہیں ہے نا وہ موزے پہن لے،
جس کے بعد جوتا نہیں وہ موزے پہن لے اور موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ ڈالے. جب موزہ پہنے گا تو ہڈی ننگی رہے گی. مولوی صاحب خاموش ہو گئے. مجھے پھر ایک جملہ کہا, کہنے لگے آپ اپنی جو ہے نا ذمہ داری پر یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں نے حج اپنا آپ کی ذمہ داری پہ نہیں چھوڑا ہوا, میں بصیرت کے ساتھ سنت کے مطابق سمجھ کر حج کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, اور اللہ کے فضل سے میں نے بخاری پڑھی بھی ہے, میں نے بخاری پڑھائی بھی ہے. آپ نے پڑھی پڑھائی ہے تو مجھے دلیل پیش کریں. خاموش ہو کے پھر نہیں اس نے مجھے چھیڑا. اس کے بعد ایک دن فجر کی نماز ہم نے پڑھی ایک مسجد میں محلے کی, باہر گلی میں جگہ ملی نماز کے لیے, تو سلام پھیرا تو پیچھے ہمارے ذکی الرحمان لکھوی صاحب. وہ جب انہوں نے سینڈل پہنے دیکھا نا, شیخ صاحب یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جو آپ سے بھی بات کرتے ہیں. پھر ان سے بات ہی کرتے ہیں. میں خواہ مخواہ پریشان ہوں چپل پہن کے, میرے پاس بوٹ ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہیں. تو میں نے کہا پہن لو. کہ یہاں عرب علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے بعد جوتے نہیں ہیں وہ موزے پہن لے اور ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لے. یہ یہاں حکم دیا. لیکن جب آپ منا میں گئے نا, وہاں خطبہ جو دیا تھا اس میں موزے پہننے کا کہا, کاٹنے کا نہیں کہا. تو جو مدینے کے بہت بڑے محدث ہیں آج بھی زندہ ہیں, تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ تعالی وسلمہ, بہت بڑے محدث ہیں, میرا خیال 100 کے قریب عمر ہو چکی ہوگی. تو وہاں پر مسجد نبوی میں بھی حدیث پڑھاتے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر نا, حج اور عمرے کے احکام کے اوپر. تو انہوں نے یہ ذکر کیا اس میں کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں تو کاٹنے کا کہا تھا اور آگے جا کر منا میں کاٹنے کا نہیں کہا تھا. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاٹنے والا حکم پہلے کا ہے اور نہ کاٹنے والا بعد کا ہے. انہوں نے بعد والے کو یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے, نہ بھی کاٹیں ٹخنے جو ہے چھپ بھی جائیں تو حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے موزے جو ہے نا پہننے کا کہہ دیا تھا. تو موزہ جب بندہ پہنتا ہے تو وہ پورا اوپر آتا ہے, اس کے ٹخنے بھی ڈھک جاتے ہیں, یہ ہڈی بھی ڈھک جاتی ہے. تو اس لیے بوٹ بھی اگر کوئی پہن لیتا ہے تو عربوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے یہاں کے لوگ بناتے ہیں. تو عربوں میں تو جوتا صاف ہو نا تو حرم میں آپ پہن کے نماز پڑھیں گے, کوئی منع نہیں ہے. میں اکثر جب جاتا تھا تو میں نے جوتے کچھ علیحدہ ایک جوتا رکھا ہوتا تھا جو میں صرف حرم کے اندر پہنتا تھا. نیا جوتا لے کر صاف ستھرا دھو کے اچھے طریقے سے میں نے صاف کیا ہوتا تھا, حرم جاتا تھا میں وہ پہن لیتا تھا. تو ایک دن میں وہ پہن کے نماز پڑھا, میرے پیچھے ایک بندہ وہ مجھ سے لڑنے لگ گیا. وہ کہتا ہے یہ کلین ہے, اب جوتا پہن کے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے جوتا گندا تو نہیں پہنا ہوا, جوتا صاف پہنا ہوا ہے. آپ میں کوئی دلیل ہے تو مجھے قائل کریں, نہیں تو میں آپ کو دلیل دوں جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی. میں نے کہا صحیح بخاری میں جوتا پہن کر باب پڑھنے کا باب باندھا امام بخاری نے, ابو داؤد میں باب باندھا ہے, حدیث لائے آپ سر جوتا پہن کے حرم میں ہی تو نماز پڑھتے تھے. تو نہیں آپ نے سارا کلین خراب کرا نا, خرید بتائیں, میں دیکھیں کوئی گندگی لگی تب بھی بتائیں. وہ تھوڑی دیر میں نے اس کو جب 1-2 دلیلیں دی تو میں نے کہا پھر چلو یہ نہیں مانتے نا, آج پھر حرم میں امام ہیں یا علماء فتویٰ والے بیٹھے ہوئے ہیں, باب ملک عبدالعزیز سے اندر داخل ہو, دائیں طرف کمرے میں 3 علماء بیٹھتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو پھر وہ نے اتنی بات کی تو سلام پھر سنتے پڑھنے لگے. میں نے پیچھے دیکھا تو پھر وہ نظر نہیں آیا کدھر چلا گیا. تو بہرحال کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں اور وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں, بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ سنت رسول جان کر اس کے مطابق عمل کرو. عرب آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. جتنے عرب ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں, جوتا پہنا ہے نہیں پہنا, ننگے پاؤں آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ بنائیں گے ہمارے لوگ. تو بہرحال اگر کہیں فتنے کا ڈر ہو تو جائز ہے نا, جواز کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اتار کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی زیادہ فتنے کا شکار ہے تو جوتے جو تھیلا آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں ڈال لیں اور پاس رکھ لیں, کیونکہ وہاں جوتوں کا بہت پرابلم ہوتا ہے نا. تو یہ جتنے حاجی جاتے ہیں نا, کئی تو ایسے ہیں کہ وہ ان کو پورا سامان دیتے ہیں, ٹیچی علیحدہ دیتے ہیں, کنکریاں ڈالنے کے لیے تھیلی علیحدہ دیتے ہیں, جوتا ڈالنے کے لیے علیحدہ تھیلی بنائی ہوتی ہے. وہ جب پتہ جاتا ہے اس کو تجربہ ہو جاتا ہے 1-2 دنوں میں ہی. ایک چھوٹا سا وہ کندھے کے اوپر ڈالنے کے لیے تھیلا ہوتا ہے,
بھئی آپ نے جانا ہے تو اس کے اندر اپنے جوتے ڈال لیں اور تھیلا کندھوں پہ ڈالیں، جہاں مرضی پھریں، کوئی جوتا گم ہونے کا چکر نہیں، ورنہ باہر اتار کے چلے گئے واپسی پہ نہیں ملے گا۔ کیا کریں گے؟ صفائی والے آئیں گے سارے جوتے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اس لیے وہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو جوتے پھینک دینے ہیں، باہر جا کر صفائی ہوگی سمندر میں پھینک دیں گے جا کے۔ تو جس کو باہر حدود کعبے سے باہر، دروازوں سے باہر کوئی بھی جوتا ملے، ضائع ہونے سے بہتر ہے وہ پہن لے، لیکن جو کسی نے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں نا، خود نہ نکالو۔ تو صفائی والے کئی دفعہ وہ پھر جب لوگ اندر رکھتے ہیں نا جوتے، وہ کوئی جو الماریاں بنی ہوتی ہیں جوتوں والی کی، ان میں رکھ دیتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہتے۔ مدینہ میں اس طرح ہوتا ہے زیادہ، یہاں نہیں، حرم میں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ جب اب حرم سے داخل ہوتے ہیں آگے پلاسٹک کے جو بیگ ہے نا وہ دینے کے اوپر جوتے کا نشان بنا ہوا ہے، دربار میں لگے توڑ توڑ کے دے رہے ہیں لوگ، اس میں اپنا جوتا ڈالتے پکڑتے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک احتیاط ہے، اگر آپ کو اپنا بیگ چھوٹا سا کپڑے کا بنا ہوا ہے کندھوں پر ڈالنے والا نا، اس میں ڈال لیا، پانی کی ایک بوتل رکھ لی پاس، گرمی ہوتی ہے زمزم بھرا، جب پیاس لگی پی لیا، کندھے پہ ڈالا، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں، جوتا گم بھی نہیں ہوتا، اتار کے سامنے رکھنا سامنے رکھ لو۔ تو یہ احتیاطیں ہیں کچھ۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں کعبۃ اللہ میں جانے کی اور حج عمرہ کی۔ ہاں نہیں، اگر کسی کے بال اترتے ہیں وہ احرام میں جب تک ہے نا نہ کرے کنگھی۔ ہاں نہیں، اگر بال ٹوٹتے ہیں نا تو وہ جب عمرہ کر کے آ جائے تو کھولے تو کنگھی کرے۔ ہاں تو اس دن دینا کنگھی، پھر اگر ایسی کرے موٹی ہو جسے بال ٹوٹے نا، بال ٹوٹیں گے حالت احرام میں تو پابندی ہے، 3 دن کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی تو اللہ کو حالت پسند ہے، وہ اس دن مٹی لگی ہوتی ہے، جو عام عموم ہی جاتے ہیں نا حاجی، کئی ایسے ہوتے ہیں جو باہر خیموں کے باہر بیچارے اپنی بوریا بستر بچھا کے لیٹے ہوتے ہیں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ گرمی بھی بڑی شدید ہوتی ہے آج کل، تو گرمی میں بیٹھ کے تو انسان کی حالت کافی بگڑی ہوتی ہے۔ نہا ضرور لے لیکن کنگھی نہ کرے 2-3 دن، جو حج کے فارغ ہو جائے تو پھر کنگھی ہی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ ایک سے زائد عمرے کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ سر کے بال اتر سکیں۔ اس کی پر یہ ترکیب ہو سکتی ہے، عمرہ کیا جاتے ہی کینچی سے بال کتروا لیے تھوڑے تھوڑے ایک جیسے، پھر اسی طرح کام کا آہستہ آہستہ موٹی مشین لگا لیں، پھر اگر ٹینڈ کی باری آ جاتی ٹینڈ کے بعد پھر اتنے دن رکے جب تک وہ اس طرح پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہمارے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا جی ایک دفعہ ٹینڈ کروا لی ہے تو دوبارہ عمرہ کرے تو پھر ٹینڈ نہیں ہوگی تو کیا کرے گا پھر؟ انہوں نے ایک مثال دی، کہتے ہیں یہ جو بابو لوگ ہیں نا صبح دفتر جاتے ہیں روزانہ داڑھی مونڈتے ہیں، اگر آج داڑھی مونڈی ہے تو کل بال اتنے میں جلدی میں نہیں آئے تو وہ کیوں اس طرح پھیرتے ہیں؟ سیدھا پھیرے پھر الٹا پھیرتے ہیں، پھر شیشے میں دیکھتے ہیں پپو لگتا ہے، بھائی دائیں کوئی بال رہ تو نہیں گیا، تو یہ تو کیا کرتا ہے؟ اترتے ہی ہے نا کچھ، تبھی اس طرح پھیر رہا ہوتا ہے، داڑھی پہ بلیڈ پھیر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے 1-2 دن کے وقفے میں بال اتنے آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر اس طرح چل سکتا ہے۔ تو اتنا وقفہ کر لے، روز ہی جو ہے نا ٹینڈ چھلا کے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں شرع میں، نفلی عبادت ہے، جتنے بار کریں وہ وقفہ رکھو بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اتنے زیادہ عمرے تو نہیں کیے، ہاں اس سے بہتر ہے کعبے کے اندر جاؤ، طواف کرو۔ طواف اگر نفلی میں دھکے زیادہ پڑتے ہیں، خواتین سے رش زیادہ ہے، حرم کے کسی کونے میں جا کر کہیں بھی جگہ ملے بیٹھ جاؤ، وہاں نماز پڑھو، اذکار کرو، قرآن پڑھو، عبادت کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے سنت عمل، ایک ہے رسول اللہ کی رخصت۔ آپ نے عمل کیا، 11 عام معمول تھا آپ کا، لیکن نفلی عبادت پر آپ نے پابندی نہیں لگائی۔ کعبے کے متعلق فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف او صلی ایۃ ساعۃ شاء، اے بنو عبد مناف جس گھڑی بھی کوئی بندہ کعبے کا طواف کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے اس کو مت روکو۔ ایسے ہی مشکات شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کتاب الایمان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا 5 نمازیں ادا کیا کر،
ادھر کہا حل علیہ غیرہا، ان پانچوں کے سوا کوئی میرے اوپر اور بھی نماز ہے؟ فرمایا الا ان تطوع، ہاں خوشی سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. تو اس کی قید نہیں لگائی کتنی پڑھے، تو خوشی کے ساتھ عبادت. ہاں مکروہ اوقات میں نہیں پڑھے گا. کعبے میں مکروہ اوقات کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کعبے میں تو جس گھڑی نماز پڑھنا چاہو پڑھو. 2 رکعت پڑھو گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 رکعت پھر پڑھو 1 لاکھ، لاکھوں کا ثواب کما کے آؤ. جانا کس لیے ہے؟ تو اللہ ہمت دے تو کعبے میں بیٹھ کر جا کر جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کما سکو تو ثواب کماؤ. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.